حسن و گنج۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ڈھلتی عمر کا سب سے پہلا اثر انسانی جسم کے جس حصے پر ہوتا ہے وہ سر ہے۔ یہ اثر خواتین اور مردوں پر مختلف ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ خواتین کا سر اندر سے اور مردوں کا باہر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ اس تحقیق کا یہاں ذکر کرنے کا واحد مقصد مردوں کی دلچسپی کو بڑھانا تھا تاکہ وہ اس مضمون کو مکمل پڑھ لیں۔ اظہار نہ کرنے والے مرد گھنے ہوتے ہیں اور شریف کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس اظہار کر دینے والے مرد معاشرے کی مکمل توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سب ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، چنانچہ مجبوراً انہیں شریف بنا رہنا پڑتا ہے۔ چونکہ عورتیں بطور علامت حسن ہر طرف موجود ہیں، سو اپنی فطرت اور عادت سے مجبور نیک مرد ان کو سراہنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حالانکہ معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، مگر خواتین ان سے مناسب فاصلہ رکھتی ہیں۔ ان نیک مردوں کو میں کھڑکی کہتا ہوں، اور اس طرح کی اصطلاحات صرف اجمل سراج اور علی فیصل کی ماں پر ایجاد ہوتی ہیں۔ ویسے آپ چاہیں تو کھڑکی کی جگہ کوئی اور ہم وزن لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے مرد کہیں بھی ہوں کھڑکی ہی بن جاتے ہیں، کیونکہ کھڑکی کا ایک اہم کام ٹانگ جھانک میں مدد دینا بھی ہے۔ قدرت نے عورت کو حسن سے نوازنے کے معاملے میں بہت فیاضی سے کام لیا ہے۔ عورتوں پر یہ الزام سراسر غلط ہے کہ وہ اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے میک اپ کا سہارا لیتی ہیں۔ اگر ایسا ہے بھی تو اس کی وجہ مرد کی فطرت ہے، اور ویسے بھی یہ کھڑکی ٹائپ کے مردوں کو قابو میں رکھنے کا ایک کارآمد نسخہ ہے۔ مگر عورتوں کی آرائش حسن کی انڈسٹری مردوں کے گنجپن کے سدے باب کی اشیاء بنانے والی انڈسٹری کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جب مرد اپنے بناؤ سنگھار پر توجہ دینا شروع کرتا ہے تو اس پر کھلتا ہے کہ بالوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں جسے سنوارا جا سکے۔ نتیجتاً وہ اپنے بالوں پر نت نئے اسٹائل آزماتا ہے، دن میں کئی مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارتا رہتا ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ وہی مرد جلد گنجا ہو جاتا ہے جو بالوں پر زیادہ وقت اور روپیہ خرچ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مرد کے پاس گنج پن آتا ہے تو وہ مالی طور پر بہت مستحکم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو ہر امیر آدمی گنجا ہوتا۔ کھڑکی قسم کے گنجے ہی دراصل اس مضمون کا موضوع ہیں۔ تمام گنجوں کو بہت سی محرومیوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ گنج پن کا شکار افراد کی عادتیں، رہن سہن، لباس، حتیٰ کہ پسند بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ دروغ برگردن راوی گنج پن حاصل کر لینے کے بعد زیادہ تر افراد وقت کی فراوانی کے باعث باغبانی پر توجہ دینے لگتے ہیں۔ ان افراد کے گھر اور لان میں موجود درخت اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے، کیونکہ گنجے ان پودوں کو اپنے مقرر کردہ اور قابل برداشت حد سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ان لوگوں کے گھر میں درخت بھی بونسائی ہوتے ہیں۔ دراصل ان پودوں اور درختوں کی بار بار تراش خراش کر کے یہ گنجے اپنے گنج پن کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ جس طرح حیرت انگیز طور پر ڈھونڈنے پر قلم یعنی پین ہمیشہ جاہل آدمی کے پاس سے برآمد ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کنگا بھی ہر گنجے کی جیب میں لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ بیچارے نفسیاتی طور پر بار بار جیب سے کنگا نکال کر بچے کچے بالوں کو سنوارنے کی کوشش کر کے ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بھی جلد از جلد اپنے مقام سے رخصت ہو کر خالی جگہ کو کھجانے کے لیے چھوڑ دیں۔ گنجے افراد کے پاس پیسہ اور وقت ہر وقت موجود رہتا ہے،
کیونکہ ان کا وقت اور پیسہ کنگھا، شیمپو، ہیئر ڈرائر اور تولیہ کی دھلائی پر ضائع نہیں ہوتا۔ گنجے افراد کو کبھی نظر نہیں لگتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ نظر لگنے کے لیے نظر کا کہیں ٹھہرنا ضروری ہے، جبکہ گنجوں کے سر پر تو جڑیں رکھنے کے باوجود بال ہی نہیں ٹھہر پاتے، تو نظر بیچاری کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کبھی کبھی قدرت بھی گنجوں سے عجیب انتقام لیتی ہے، جس کی سب سے اعلیٰ مثال اس وقت دیکھنے کو ملتی ہے جب کوئی پرندہ اچانک کسی گنجے کے سر پر پرندہ بم گرا دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ خواتین جن کے خاندان میں گنجے بزرگ موجود ہیں، کیونکہ گنجے بزرگ کبھی بھی چھوٹوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے ہوئے ہیئر اسٹائل خراب نہیں کرتے۔ اور اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ گنجے بالوں والوں سے جلن رکھتے ہیں، تو بالوں کے لمس سے اس جلن کی شدت میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر سر پر ہاتھ پھیرنے سے اجتناب برتتے ہیں۔ حسن اور گنجے پن کا کوئی مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حسن حسن ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی مقابلے کی ضرورت نہیں، جبکہ گنج پن تو وہ شے ہے جو گنجوں کو مقابلے میں نہیں جنگ میں مشغول رکھتی ہے، اور اس جنگ میں گنج پن کی اضافی خصوصیت گنجوں کو تاعمر شکست خوردہ رکھتی ہے۔ کچھ لوگ گنجوں کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ گنج پن ہر عمر میں مختلف اشکال میں نمایاں ہوتا ہے۔ نوجوان گنجا معصوم، ادھیڑ عمر گنجا مظلوم اور بوڑھا گنجا چاند جیسا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر چاند کی کوئی نزدیکی تصویر کھینچی جائے تو اس پر گڑھے نمایاں نظر آتے ہیں، اسی طرح بوڑھے گنجوں کے سروں پر کھجانے اور دیگر واقعات کی وجہ سے پرانے دانے اور زخموں کے نشان بالکل چاند کے گڑھوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اچانک مجھے لکھتے لکھتے کچھ تھکن محسوس ہوئی تو میں نے ذرا ہاتھ پھیلائے اور میرا ہاتھ اپنے ہی سر پر لگ گیا، لہٰذا مجھے یہ مضمون لپیٹنا پڑا، کیونکہ سر پر ہاتھ ٹھہرا ہی نہیں، پھسل گیا، کیونکہ میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ گنجے، باپ گنجے اور گنجی دادی، کچھ گنجے آج کل کے، ہم گنجے بنیادی۔ ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پر بہت چرچا رہا کہ انڈیا چاند پر اتر رہا ہے، پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ مشن ناکام ہو گیا۔ سنا ہے کہ 900 کروڑ کا پروجیکٹ تھا جو سب ضائع ہو گیا۔ ہندوستان ہمیں دوست سمجھے نہ سمجھے، ہم پاکستان اور پاکستانی ہندوستان کو اپنا پڑوسی اور دوست سمجھتے ہوئے ہر بار دوست ہونے کا حق ادا کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اس امن مشن اور دوستی کا تقاضا ہے کہ اپنے دیرینہ دوست ہندوستان کا وہ پیسہ بچانے میں اس کی مدد کی جائے جو وہ اس تحقیق پر خرچ کر رہا ہے کہ اس کا راکٹ چاند پر اترنے میں کیوں ناکام ہوا۔ پیارے ہندوستان، آپ کا راکٹ ہر لحاظ سے بہترین تھا، بس آپ کا پروجیکٹ اس آدمی کی غلطی کی وجہ سے ناکام ہوا جس نے اس راکٹ پر اس کی منزل کو سیٹ کرنا تھا۔ اس سے غلطی یہ ہوئی کہ کمپیوٹر کو منزل کی کمانڈ دیتے وقت وہ چاند کی جگہ یہ لکھ بیٹھا کہ ایسی جگہ پر لینڈ کرو جو زمین سے بلند ہوتے ہی سب سے زیادہ روشن، گول اور چمکدار ہو۔ راکٹ بیچارہ بالکل صحیح سمت میں اڑا، جیسے ہی چاند کے نزدیک پہنچا کنفیوز ہو گیا، کیونکہ چاند سے بھی روشن، گول اور چمکدار شے اس کو نظر آ گئی، اور وہ اس تک پہنچ بھی گیا، اور اترتے وقت جیسے ہی اس شخص کو چھوا دور تک پھسلتا چلا گیا اور بری طرح تباہ ہو گیا۔ یہ بات تو بچہ بھی جانتا ہے کہ گنجے کے سر پر کوئی بھی چیز کسی بھی ساخت کی ہو ٹک نہیں سکتی، تو بیچارے راکٹ کیا اوقات رکھتا ہے۔ ہندوستان دوست تحقیقی تحفہ قبول فرما کر شکریہ روانہ کریں۔ آپ کی دوستی ہمیں محب وطن رکھتی ہے، جس کے لیے شکریہ۔